बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं, यानी फौज और पीटीआई आमने सामने हैं। और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया में अफवाज के खिलाफ कंपेन चला रही है, उसके ऊपर DGISPR की जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान और पीटीआई को आड़ों हाथ लिया, और उस पर अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पीटीआई का जो रद्द अमल है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो जवाब जो है पीटीआई का क्या आया है वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। DGISPR की जो तकरीर थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी आपके सामने रखूंगा। साथ साथ पीटीआई के का जो मौकफ है वो भी आपके सामने रखूंगा। और आज का दिन इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि आज, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज कबल, फिर कल शाम को हमने देखा पीटीआई की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिशावर में जलसा करने जा रही है। और सबकी नजरें इस जलसे पर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होगा या नाकाम होगा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा आज क्या फैसला देने जा रहा है। इस हवाले से सबकी नजरें खैबर पख्तूनख्वा जलसे पर हैं। पाकिस्तान में एक नई बेस और नई जंग का आगाज हो चुका है, और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है या फिर कोई मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। DGISPR और DGISPR जो है पहली बार इतने गुस्से में क्यों थे और आखिर इसकी वजह क्या थी, दोनों अतराफ का मौक़िफ़ व चंद हक़ाइक़ आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फैसला आपने करना है कौन गलत है या कौन सही है, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक अवाम ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, और सुप्रीम पाकिस्तान की अवाम है, तो फैसला भी अवाम का होगा। और ये तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कौन क्या करने जा रहा है और मुस्तकबिल क्या होगा। और फिर बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल पर क्या कहा, क्या पैगाम दिया, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुज़िश्ता रोज जो रद्द अमल दिया वो भी आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात की तरफ चलते हैं। चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि पाकिस्तान के सियासी या अदालती गर्मा गर्मी या फिर बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाही मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पीटीआई और पाकिस्तान की फौज आमने सामने आ चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के रियासी इदारे इस वक्त पीटीआई जिस तरह कैंपेन चला रही है, या जिस तरह सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासी इदारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, और उस प्रोपेगेंडे को हमारे दुश्मन ममालिक भारत और अफगानिस्तान ने जो है भरपूर मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब सबसे पहले DGISPR साहब की जो गुफ्तगू थी वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर आपको पीटीआई का जो रद्द अमल है, बैरिस्टर गौहर का, असद कैसर का, सलमान अकरम राजा का, वो भी आपके सामने रखूंगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जेल में बैठा ज़हनी मरीज और उसके हवारी सुबह होते ही फौज के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। सलामती के खतरात ऐसे जहन की शुरुआत हैं जो अपनी ही जात के शहर के कैदी हैं। वो शख्स जो बयानिया बना रहा है कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंदरूनी सलामती को लाक खतरात से आगाह करना है। सलामती के खतरात ऐसे जहन की शुरुआत है जो अपनी ही जात के शहर का कैदी है। इसके नजदीक इसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। इसकी मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। शायद मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन वो शख्स जो बयानिया बना रहा है कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। फिर कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। ऐसे किसी बयानिया की इजाजत नहीं दी जाएगी जो सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ हो। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। 2 दिन पहले ज़हनी मरीज ने ट्वीट की, अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। इनका सबसे बड़ा सूरतकार भारतीय मीडिया है। ज़हनी मरीज ने जो ट्वीट की उस पर गौर करें। आप किस फौज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं, किस फौज के खिलाफ और किस पैटर्न में बयानिया बनाया जा रहा। ज़हनी मरीज के ट्वीट के बाद भारतीय और अफगान मीडिया के किरदार भी देख लें। DGISPR साहब कह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कौन चाहता है जो फौज खवारिज के खिलाफ ढाल बनी हुई है उस पर हमले करे। ये बयानिया उनकी जमात के अकाउंट से चलता है। उस बयानिए को उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट, फिर भारत, फिर अफगानिस्तान का सोशल मीडिया चलाता है। एक अकाउंट है, पूरी पार्टी को नहीं पता कहां से चलता है। आप किसी फौज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं। भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहे हैं, क्या वो फ्रीलांस हैं
ذہنی مریض کے ٹویٹ کی ٹائمنگ دیکھیں، ذہنی مریض کے ٹویٹ کے بعد بھارتی اور افغان میڈیا کے کردار بھی دیکھ لیں۔ افغانستان اور بھارت ان کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری مسلح افواج پاکستان کے محافظ ہیں، تمام بے نامی اکاؤنٹس پاکستان سے باہر ہیں۔ اصل بیانیہ اس ذہنی مریض نے دیا۔ ریپبلک انڈیا ٹوڈے این ڈی ٹی وی نے پروگرام شروع کر دیا۔ یہ بھارتی راہ کے کون ہیں جو اس بیانیے کو اٹھا رہے ہیں؟ اپنی سیاست خود کریں، فوج کو اس سے دور رکھیں۔ افغان سوشل میڈیا پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے کہ ملک میں بیٹھ کر ذہنی مریض ساری باتیں کر رہا ہے۔ بھارتی چینل پر وزیر اعلیٰ کے پی کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا کوئی شخص نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی گیا وہ غدار ہے۔ اس کو جو ذہنی مرض لگا ہوا ہے اس کی نشانیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہے فوج کے ساتھ ورکشاپ میں بیٹھنے والے سب غدار ہیں؟ اس شخص کے بقول جو آئی ایس پی آر کا آئے گا وہ غدار ہے، پاک فوج میں جو آئے گا وہ غدار ہے۔ یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کے پیچھے پڑتے ہیں۔ آپ بھی اسٹوری، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسٹوری اٹھائیں جو میڈیا پر سب کچھ چلا رہا ہے۔ یہ فری لنچ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا مقصد پاک فوج ہے، ان کے خلاف خبریں چلائیں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے علم حاصل کیا؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا اس کے اوپر دو ٹوک موقع دیا۔ اب اس کے اوپر پاکستان میں ایک نئی بیس کا آغاز ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ختم۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو قیادت ہے اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج ہو چکا ہے۔ بیرسٹر گور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین انہوں نے پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ہمیں مایوسی ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں بیرسٹر گور نے کہا کہ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں، یہ خطرہ سمجھے تو یہ افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ملک کے دفاع اہم ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کا فقدان کو ختم کریں۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ تو یقیناً یہ پورے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عدلیہ کو، سیاسی جماعتوں کو، بالخصوص حکومت میں موجود مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پھر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو اس تمام تر معاملے کے اندر سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اب اس کے بعد گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک روز پہلے پریس کانفرنس ہوئی تو کل شام کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے خیبر پختونخوا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی مشترکہ اس پریس کانفرنس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بدلے پریس کانفرنس میں رد عمل۔ ان کا کہنا ہے کہ کل ہونے والی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہوگی، حالات یہی رہے تو جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس پر رد عمل دینے کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں نے ہفتے کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ بیرسٹر گوہر نے پہلے کہا کہ کل کی پریس کانفرنس سے بہت مایوسی ہوئی، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ مناسب نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی تصادم کے لیے نہیں، لیکن واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ لڑانا یا لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور بڑے ادارے کے لوگ آپس میں لڑ پڑیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے ساتھ ہی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اپنی انا کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو جگہ دینی ہوگی، کسی اچھی سمت بڑھنا ہوگا۔ اگر لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پر بنے ہوئے ہیں، جنوری 2025 سے دسمبر آ گیا، کیسز لگ نہیں رہے، ملاقاتیں ہو نہیں رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا بیانیہ عمران خان کو رہا کرو سے خان صاحب سے ملاقات کرو تک آ گیا۔ یعنی اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا شاید وہ اب ختم ہوا ہے، جس میں عمران خان کو رہا کرو کا بیانیہ تھا، عمران خان کو جیل سے باہر نکالو کا جو بیانیہ تھا وہ اب ختم ہو کر اب عمران خان سے ملاقات کراؤ تک رہ گیا۔ یعنی اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، رہنماؤں پر جو مقدمات بنے، جو جیلیں ہوئی، جو ایف آئی آریں ہوئی، جو کریک ڈاؤن ہوتا رہا، جو ان کے اوپر واقع، اس بات سے ہم سب ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بہت بڑا ظلم ہوا، ان کی قیادت کے اوپر، ان کے کارکنوں کے اوپر۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کردار بھی ٹھیک نہیں تھے۔
پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات دیکھیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن پرتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اداروں کے خلاف احتجاج نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے خلاف احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کی، ایک نیا پلان شروع کیا، جلاؤ گراؤ اور تشدد کی سیاست شروع کی، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف اس دورائے پر کھڑے ہیں، جس طرح بیسر گور کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کو رہا کرو سے، عمران خان سے ملاقات کرو تک کا یہ بیانیہ رہ چکا ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سیکیورٹی تھریٹ نہیں، تحریک انصاف مکالمہ چاہتی ہے، 9 مئی کے بعد چادر اور چادرواری پامال کی گئی، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ مستعد لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی، اور خاص طور پر انہوں نے 2 جو وزراء تھے ان کے نام نہیں لیے انہوں نے، لیکن 2 وزراء کہا انہوں نے، خاص طور پہ جو اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے رد عمل دے کے کہا کہ مستعد لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس وقت سیاسی جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک جا چکی ہے، اور یقیناً پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی عدالت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے پارلیمان کو، سب کو، پاکستان کی عوام کو ایک پیج پر مناسب انداز میں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک بہتر پاکستان کی طرف، ایک پرامن پاکستان کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ نقصان دونوں ہی صورتوں سے پاکستان کا ہوگا، چاہے وہ اداروں کے اوپر بات ہو یا پھر کسی سیاسی جماعت کے اوپر بات ہو۔ تو ناظرین، پاکستان کی سیاست دیں، کیونکہ آج کا دن انتہائی اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حیات آباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پشاور کے اندر، اور یہ جلسہ انتہائی اہم ہے۔ اس جلسے میں آج طے ہوگا کہ کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے جی جی اشفیار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو مانا یا مسترد کر دیا، یا پھر پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے اس کو مان لیتے ہیں یا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں لگنے کے حوالے سے قیاس آرائیاں بھی شروع ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان تمام تر پہلو کے اندر پاکستان کی سیاست ایک نازک موڑ میں ہے، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔